بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 25ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 25ویں پارے کی ابتدا کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا مقررہ وقت کون سا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیز کونپلوں سے کیسا پھل برآمد ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ اسے کب جنے گی، اس کا علم علیم و خبیر پروردگار کو ہی ہے۔ بعد والی آیت میں یہ مضمون ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ خود غرضی پر مشتمل ہے کہ یہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے تو کبھی بھی نہیں تھکتا، لیکن اگر اسے کوئی شر، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ پھر مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں یہ مضمون ہے کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یعنی اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ خود غرضی پر مبنی ہے، ذاتی منفعت اور ذاتی فائدہ کو سامنے رکھتا ہے، لیکن جو اللہ کے احکام ہیں، جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو اس کو انعام الہی سمجھنے کے بجائے وہ اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے یہ سب نعمتیں حاصل ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا مزہ سخت عذاب کی شکل میں چکھائیں گے۔ اس صورت کے اختتام میں یہ مضمون ہے کہ قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے، کلام برحق ہے۔ اب اس حقیقت کا انکار وہی لوگ کر رہے ہیں جو کھلم کھلا ضد پر ہیں اور ہٹ دھرمی پر ہیں۔ تو عنقریب اللہ کائنات اور خود اس انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھا دے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوں گی، تب پھر ان پر یہ بات کھلے گی کہ قرآن کی ہر بات حق اور سچی ہے۔ سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ شورا کو سورہ مشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے جو منتخب بندے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے اہم معاملات میں آپس میں بامی یعنی مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس خاص مضمون کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ شورا یا سورہ مشورہ رکھا گیا ہے۔ شروع میں مکی صورتوں کی طرح ایک بار پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے اور قیامت کا منظرنامہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب آسمان اس کی ہیبت سے
اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے، یعنی آسمانوں کی شکست و ریغ شروع ہو جائے گی اوپر سے نیچے کی طرف، اور فرشتے اس کی حمد کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کا مضمون ہے جی قرآن کریم کا عالمگیر ہونا، کہ یہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں واقع تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو زبردستی اسلام میں داخل کر دیتا، لیکن یہ تو زبردستی کا سودا ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے اختیار کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تاکہ قیامت کی جزا و سزا نافذ ہو سکے۔ تو جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے، یعنی باقاعدہ اختیار اور اہتمام اور عقیدہ کے ساتھ، تو وہی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 13 سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو مسلمان ہیں وہ دین کو قائم کریں، نافذ کریں، اور اس عظیم مقصد کے حوالے سے آپس میں خواہ مخواہ اختلاف کر کے جدا جدا نہ ہوں۔ دین قائم کرنے کی جد و جہد تمام مسلمانوں کا مشترکہ مشن ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اسی مشن کے لیے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور پھر یہی مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اسے وہی ذمہ داری دی گئی جو ذمہ داری اس سے قبل جلیل القدر نبیوں اور رسولوں کو دی گئی تھی۔ مزید فرمایا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، چنانچہ جو شخص آخرت کے اجر و ثواب کا طلبگار رہتا ہے، اللہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو دنیا کا طلبگار رہتا ہے اس کو قسمت سے زیادہ نہیں ملتا، اور آخرت کے بدلہ سے تو وہ بالکل ہی معروم ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، کلام خدا یعنی وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہے۔ تو وحی اور رسالت کے مضامین کے علاوہ اس میں یہ جو مادی جہان ہے، اس میں ایمان کے جو ثبوت ہیں، جو دلائل ہیں، اور جو تکوینی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، علامات ہیں، ان کی طرف بھی متوجہ کرایا گیا ہے انسانی ذہن کو۔ اور پھر ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں مال دے رکھا ہے اس میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے لینا اگرچہ جائز ہے، مگر صبر و تحمل اور عفو درگزر اور معاف کرنا یہ بڑے ہی عزم اور ہمت کی بات ہے۔ تو یہ نمایاں صفات بیان ہوئی ہیں جی مومنوں کی۔ جب بھی کوئی اپنے اندر نمایاں صفات، مومنانہ صفات پیدا کرنا چاہے گا تو وہ یہی صفات سامنے رکھے گا اور اپنے اندر یہی نمایاں صفات قائم کر کے اپنے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 49 سے یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے
اور جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، یعنی دونوں جن سے عطا کر دے، اور پھر جسے چاہے بانجھ بنا کر دونوں سے ہی محروم کر دے، یعنی بیٹوں سے بھی محروم کر دے اور بیٹیوں سے بھی محروم کر دے۔ وہ علم والا ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا کہ کوئی بشر اس شان کا اور اس مقام کا نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کی اوٹ سے کلام فرمائے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیج دے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وحی کر دے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو وحی ہے یہ ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، خواہ بالمشافہ ہو خواہ بالمشاہدہ بندے سے ہم کلام ہو۔ جیسا کہ معراج کی حدیث میں ہے کہ اس صورت میں کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذات دکھائی نہ دے، جیسا کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا گیا۔ آخری دو آیتیں جو اس صورت کی ہیں ان میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے۔ اسی مضمون سے صورت کا آغاز ہوا تھا اور اسی مضمون پر صورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ آگے سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ زخرف جو ہے وہ آرائش اور زیبائش کے معنی میں آتا ہے، یعنی میک اپ آپ کہہ لیں۔ تو اس صورت میں کفار کے لیے ہر طرح کی زیب و زینت اور زیبائش اور آرائش کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام زخرف پڑ گیا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے روشن اور واضح کتاب کی قسم یاد فرمائی کہ ہم نے اسے عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ اہل عقل و دانش اس سے استفادہ کر سکے۔ اس کے بعد قدرت کے دلائل اور فطرت کے شواہد آشکار ہوتے ہیں کہ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ اونچے اور بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی رواں نہریں، یہ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، آسمانوں سے برسنے والی قطرہ قطرہ بارش، یہ سطح آب رواں کہ جس پر کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور مال برداری کے لیے یعنی نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے خالق اور اپنے صانع، اپنے صنعتگر کی صنعت، اس کی قدرت اور اس کی حکمت کی زندہ گواہ ہے۔ تو یہ ایسی گواہی ہے کہ اس کو شہری بھی سنتا ہے اور اس گواہی کو دیہاتی بھی سنتا ہے۔ ان کی زبان ایک عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک جاہل بھی سمجھ سکتا ہے۔ پھر یہ ایسے گواہ ہیں کہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اب ضرورت ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، اب حاجت ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں، اور اب طلب اور ڈیمانڈ ان دلوں کی ہے جو حق کو جذب کر سکیں، قبول کر سکیں۔ تو چونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، تو اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے اور اس کو زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے، اور دوسری طرف وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ وہ تو اللہ کے معاذ بندے ہیں۔ تو آج بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 2024 اور رمضان کریم 1445 ہجری
بدقسمتی سے آج بھی بیٹیوں کی پیدائش کو بھی ایک قسم کا نشان عار ہی سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے چہروں پر یبوست اور کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم لاشعوری طور پر اسی رستے پہ چل رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں وہ کفار اور مشرکین چلتے تھے، جس رستے پر چلتے تھے۔ بعد کی جو آیت ہے جی، وہاں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضمون شروع ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے اپنی قوم کے جو شرکیہ افعال تھے، مشرکانہ افعال تھے، ان سے بیزاری اور برات اور اپنے خالق اور مالک کے لیے یکسوئی اختیار کرنا۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا کہ یہ قرآن ایک غریب اور وسائل سے محروم شخص پر اترنے کے بجائے دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ یعنی کہ بڑا آدمی وہ دنیاوی اعتبار سے اور مال و دولت والے کو ولید بن مغیرہ یا ابو مسعود ثقفی وغیرہ، تو ان پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو جواب میں اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی فیصلہ تو اللہ کو لینا ہے کہ منصب نبوت کس کو عطا کرنا ہے۔ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی جو معیشت ہے اس کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور اپنے رب کی رحمت اور اس مال سے بہت بہتر ہے۔ اے حبیب، آپ کے رب کی جو رحمت ہے وہ اس مال سے یہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کی بے قدری، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وقت نہیں، یہ مضمون بیان کرتے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں یہ سب چیزیں ان کی چاندی کی بنا دیتے، اور چاندی کیا سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں ہیں، اور وہ صرف متقی حضرات جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے اندھا ہو جاتا ہے، یعنی غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، تو اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو بس پھر شیطان ہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر مبعوث کی جانے کا ہے، اور مالی وسائل اور یہ جو دنیاوی دبدبہ، رعب اور جاہ و عظمت سے محرومی کے حوالے سے جو فرعون نے اعتراضات کیے ان کا ذکر ہے۔ جب فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ میرا اور موسیٰ کا تقابل کر کے ذرا دیکھو کہ میں مصر کا حکمران ہوں، حور و قصور کا مالک ہوں، باغات اور نہروں کا نظام میرے اختیار میں ہے، اب میرے مقابلے میں موسیٰ کو دیکھو، غریب ہے، وسائل سے بالکل تہی دامن ہے، بات کرنے کے سلیقہ سے بھی عاری ہے، تو اگر یہ نبی ہوتے تو ان پر سونے کے زیورات کی بارش ہوتی، یا فرشتے جلوس کی شکل میں ان کے ساتھ چلا کرتے، ان کے آگے ان کے پیچھے۔ تو اس قسم کی باتیں فرعون نے کر کے دراصل اپنی قوم کو بیوقوف بنا کر اللہ کا نافرمان بنانے کے لیے تیار کر لیا۔ تو پھر اس سے ہمارا شعلہ غض و غضب بھڑک پڑا، اور ہم نے انتقاماً انہیں سمندر میں غرق کر کے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آخر میں یہ مضمون ہے کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے رہتے ہیں وہ دراصل ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے۔
لیکن جو اہل تقوی ہیں، متقی ہیں، ان کی دوستی کا رشتہ قیامت میں بھی جاری و ساری رہے گا، اور انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے ماکولات اور مشروبات جو سونے کے برتنوں میں ہوں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں۔ تو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دھواں دکھائی دیتا تھا، یہ دھواں قیامت کی نشانی اور عذاب کے طور پر ان مشرکوں پر مسلط کیا گیا تھا، تو پھر اس وجہ سے اس سورت کا نام دخان رکھ دیا گیا۔ سورت کے آغاز میں یہ مضمون ہے کہ قرآن کریم ایسی بابرکت اور واضح اور کھلی کتاب ہے کہ جس رات میں اس کا نزول ہوا اس رات کو بھی بابرکت بنا دیا، یعنی لیلہ مبارکہ۔ تو اکثر مفسرین نے اس سے لیلۃ القدر ہی مراد لیا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں ارشاد فرمایا کہ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے اور لہلہاتے کھیتوں اور عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے، سبھی اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ تو اسی طرح ہی ہوا کہ ہم نے سب چیزوں کا وارث دوسروں کو بنا دیا، یعنی اتنی بڑی قوت کے مالک فرعون اور پھر فرعونیوں کا جب خاتمہ ہوا تو ان کی بربادی پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی پھر انہیں مہلت دی گئی۔ تو اس میں ان سب لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت ہی کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں، زندگی کا مشن بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ یہاں پڑا رہ جاتا ہے، اور سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ کفار اور مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم کا وہ جو ہے نا وارث ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ تھور کا درخت ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تھور کا درخت جو دنیا میں پایا جاتا ہے، یقیناً وہ تو اس سے مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ جہنم کا تو پھر نہیں ہے نا، وہ تو دنیا میں ہے۔ تو یہ وہی تھور ہے جو جہنم میں ہوگا۔ تو جو پگھلی ہوئی تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے جوش مارتا ہے، پھر انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھا کرتے تھے، آج جہنم کا ذلت آمیز عذاب بھی چکھ لو۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مقام امن کے مقام میں ہوں گے، امن کی جگہ میں ہوں گے، جنتوں اور چشموں میں، اور باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بڑی عزت احترام اور شکوہ اور ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے حاصل ہوگا اور عظیم الشان کامیابی کا منظر ہوگا۔ اس صورت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے آپ کی زبان میں نہایت آسان بنا کر اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں خوفناک منظر بیان کیا گیا ہے
کہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے اللہ کے دربار میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، تو پھر اس مناسبت سے اس کا نام یعنی جاسیہ اس کا نام اس مناسبت سے پڑا۔ اور قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ صورت ان نشانیوں کو، ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں ہر ایک اللہ کی عظمت، اس کی جلال، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ خیر یہ مضامین تو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وسیع و عریض زمین میں اور انسان کی پیدائش میں، جانوروں اور باقی مخلوقات میں، یہ دن اور رات کے آنے جانے میں، بارشوں میں، ہواؤں میں، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں اور ثبوت اور شواہد موجود ہیں اللہ کی توحید کے۔ اس کے بعد مجرمین کا مزاج بیان کیا کہ وہ بجائے ان ثبوتوں کو دیکھنے کے الٹا گمراہی میں آگے آگے جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں، پھر جس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب اور جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلے جانے کے مستحق ہو جائیں گے۔ بعد کے مضامین یہ ہیں کہ اللہ کی نعمتوں اور ان میں غور و فکر کر کے جو حقیقی منعم ہے، انعام کرنے والا، اس کو پہچاننے کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ ہی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ان پر بے شمار انعامات کیے گئے اور انہیں فضیلت و اکرام سے نوازا گیا، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اپنایا، اور پھر یہ راستہ اپنا کر اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کو لازم کر لیا۔ اس کے بعد کا مضمون یہ ہے کہ گمراہی کی جڑ کیا ہے۔ وہ یہ کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مور لگا دی اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور دوسری طرف بندے کے اپنے نفس اور اس کے مطالبات اور خواہشات ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی پیروی اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ خواب و کلمہ بھی پڑھے لیکن عملی طور پر تو اس نے اپنے نفس کو، اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا گیا کہ جو ہر دور کے ملحدین کا، یہ جو کمیونسٹ ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، ملحدین جنہیں کہا جاتا ہے، آج فتنہ الہاد میں اس وقت ہم زندہ ہیں، اور 2024 میں یہ فتنہ الہاد عروج پر ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہ ہر دور کے ملحدین کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، موت جو ہے بس وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہونے کا نام ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو بس سمیٹ لو، جو عیش کر سکتے ہو کر لو۔ لیکن قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو بھلا کر، یعنی فراموش ہی کر دیا ہے قیامت کے دن کو، تو اللہ بھی پھر اس دن انہیں فراموش کر دے گا، یعنی رحمت باری نظر انداز کر دے گی، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ظاہر ہے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا آج تمہیں بھی ویسے ہی بھلا دیا گیا ہے، تم آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھ لو پھر آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ تو یہاں 25ویں پارے کے
مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم کی شفاعت نصیب فرمائے اور خصوصی مغفرت فرمائے، رمضان کے طفیل ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں فہم قرآن کی دولت عطا کرے اور پھر عمل بالقرآن کی ہمت افزانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔